नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आज अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 75 से 78 तक की आयत का तफसीर देखेंगे। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। अफ़तत माऊना, यहाँ पे आप देखें, क्या फिर तुम तमा रखते हो, लालच रखते हो, अन के यूमिनु वो ईमान लाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द और यकीनन काना है, फ़रीकुन एक ग्रोह के पास, मिनहुम इनमें से, यसमाऊना वो सुनते हैं, कलाम अल्लाह का, सुम्मा फिर, जब वाइस और जब, लकुल्लज़ीना सुम्मा युहरिफूना हो फिर बदल डालते हैं, मिन बाद इसके बाद, युहरिफूना हो बदल डालते हैं इसको, युहरिफूना हो बदल डालते हैं इसमें तारीफ़ करते हैं, ये इसको बदल डालते हैं, मिन बाद इसके, माँ जो अक़लू हो उन्होंने समझ लिया इसे, वहुम जबकि वो यालमून इल्म रखते हैं, वाइज़ा और जब, लकुल्लज़ीना वो मुलाकात करने वाले हैं, अल्लज़ीना उनसे जो आमनु ईमान लाए, कालू वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, वाइज़ और जब, खला अलहदा होते हैं, बाज़ इनके, इला बाज़ तरफ बाज़ के, रब्बुकुम तुम्हारे रब के, अफ़ला क्या फिर नहीं, ताक़िलून तुम अक़ल से काम लेते, हवाला क्या भला नहीं, यालमून वो इल्म रखते, अन बेशक अल्लाह यालमू जानता है, माँ जो युसिरूना वो छुपाते हैं, वमा युलिनून और जो वो ज़ाहिर करते हैं। सॉरी, इसमें से कुछ रह गया। लियुहाजुकुम बाज़ इनके, इला बाज़ इन तरफ बाज़ के, कालू वो कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बातें बिराते हो, इन्हें बिमा जो फ़तह खोल दी हैं, फ़तह खोलने से निकला है अल्लाह ने अलैकुम तुम पर, लियुहाजुकुम ये लफ्ज़ पहले भी आया है ताकि वो झगड़ा करें तुमसे भी ही साथ इसके, इंदा पास, रब्बेकुम तुम्हारे रब के, अफ़ला क्या फिर नहीं, ताक़िलून तुम अक़ल से काम लेते, वमिनहुम और इनमें से कुछ, उम्मियूना अनपढ़ है, ला यालमूना नहीं वो इल्म रखते, अलकिताब किताब का, इल्ला सवाए अमानी तमन्नाओं के, व इनहुम और नहीं, हम वो इल्ला मगर यज़ुन्नून गुमान रखते। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा निस्फ़ पहला पारा हो गया है। क्या तुम्हें इनके ईमान लाने का लालच है, हालांकि इनमें ऐसी भी जमात है जो अल्लाह का कलाम सुनकर इल्म व अक़ल के होते हुए भी इसे बदल डालती है। जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो इन पर अपना ईमान ज़ाहिर करते हैं, और जब बाज़ के साथ तन्हाई में होता है तो वो कहता है कि मुसलमानों को वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाई हैं, ये बातें तुम्हारे रब के पास इनके लिए हुज्जत बन जाएंगी। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? क्या इन्हें ये खबर नहीं कि अल्लाह सब बातों को जानता है जिनको वो छुपाते या ज़ाहिर करते हैं? बाज़ इनमें से अनपढ़ हैं जिनके पास आरज़ुओं के सिवा कुछ भी नहीं, और वो सिर्फ़ गुमान करते हैं, ख्याल करते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पे ये जो आयत है ये अंसार के बारे में नाजिल हुई, जो यहूद के हलीफ थे यानी दोस्त थे, और चाहते थे उनके दरमियान आपस में हमसायगी भी थी और प्यार मोहब्बत भी थी, और वो चाहते थे कि काश यहूदी इस्लाम ले आएँ। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि मुसलमान इस गुमराह कौम के ईमान से बिल्कुल नाउमीद हो जाएं, क्योंकि जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े मौज़े देखने के बावजूद हज़रत मूसा को और अल्लाह को नहीं माना, संग दिल बन गए, अल्लाह का कलाम सुनकर और समझकर इसकी तावील कर ली, इसमें तहरीफ़ें कर ली। तहरीफ़ का मतलब होता है एक बात हक़ बात हो गलत बात के साथ बदल डालना, तो फिर आप इनसे ईमान की क्या तुम उम्मीद रख सकते हो? तहरीफ़ का ये मतलब होता है कि हराम को हलाल के साथ बदल दिया जाए, हलाल को हराम के साथ, हक़ को बातिल के साथ और बातिल को
حق کے ساتھ بتا دیا جائے۔ رشوت خوری کی ان کو عادت پڑی ہوئی تھی، کبھی کبھی وہ رشوت چھوڑ کر بھی جب ان کو ان کے حکمرانوں کی طرف سے خوف نہ ہوتا تو پھر وہ حق بات بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کی رغبت دلاتے ہو، مگر اپنی گریبانوں میں جھانک کے کیوں نہیں دیکھتے کہ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے علم کی وجہ سے بہت مشہور تھے، ان کے پاس بہت زیادہ توریت اور انجیل کا علم تھا، لیکن وہ صرف دوسروں کو علم دیتے تھے اور خود اس بات پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان یہودیوں کے بارے میں یہ امید کیوں رکھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے؟ یہودی اہل کتاب تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کی بات سن کر بہت سے لوگوں کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ بھی ابھرا تھا، اسی لیے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے علاوہ کیا کسی اور مقصد کے لیے اللہ کا کلام سنا جا سکتا ہے؟ تو پیاری بہن، ہم لوگ تو صرف یہی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے بارے میں جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے لیے سیدھا راستہ کیا ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پر چل کر ہم جنت بھی پا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہودیوں کی اس کتاب کو پڑھنے کا اور مقصد تھا، اور وہ مقصد یہی تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ سنتے تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو کلام اللہ صرف اسی لیے سنتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالیں۔ وہ اس کے الفاظ تو نہیں بدل سکتے لیکن عملی صورت بدل دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو ان کی غلط تفسیر بتاتے ہیں۔ اور یہ غلط تفسیر کیوں بتائی جاتی ہے؟ کتاب اللہ میں تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو خواہشات کا دین بنا لیا گیا ہے۔ آج کے زمانے میں الفاظ میں تو تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن الفاظ کے معنی اور مفہوم بدلنے کا کام آج بھی جاری ہے۔ استغفر اللہ۔ دین کے بنیادی تصورات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ شرک کا مفہوم بدل دیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بدل دی جاتی ہے، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ بدل دیا جاتا ہے، اسی طرح پردے کے احکامات کو بہت حد تک بدل دیا گیا ہے، سود کے احکامات کو، حلال احرام کے احکامات کو بھی بدل دیا گیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب وہ ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو محض صرف وہ زبان سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور بعض کا ان کے بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں، یعنی جب وہ اکیلے میں یہودیوں میں سے ملتے ہیں، جب کوئی دوسرا ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے جو اللہ نے تم پہ کھول لی ہے؟ یعنی وہ باتیں جو توریت اور انجیل میں موجود ہیں، اور چونکہ یہ عالم دین تھے، انہوں نے کتابوں کو پڑھا ہوا تھا اور ان کو پتہ تھے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بڑے سخت احکامات ہیں اور بڑی سخت سزائیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ان باتوں پہ عمل کرتے تھے اور وہ ان باتوں پر عمل تو کرتے تھے لیکن سزاؤں سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے وہ انہیں کہتے تھے کہ اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ بتایا کرو، صحیح باتیں جو صحیح کتاب میں موجود ہیں۔ اگر تم ایسی باتیں بتاؤ گے تو یہ چیزیں ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی۔ جب وہ آپس میں بیٹھیں گے یا اپنے رب کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو آپ کے بارے میں ساری باتیں علم تھی، کتاب پڑھتے تھے اور ان کی ایک ایک بات جانتے تھے، لیکن لوگوں کے آگے غلط مفہوم بیان کرتے تھے، لوگوں کے آگے کتاب میں تبدیلی کر کے بیان کرتے تھے۔ تو یہی کہ باتیں جو ہیں یہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے خلاف دلیل بن جائیں گی۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ عربوں سے اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ان باتوں سے وہ تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں لاجواب کر دیں گے۔
کیا ہوا کہ آخر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی تلاش میں اس علاقے میں آئے ہیں، تم اس رسول کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ وہ آئے تو تم عربوں کے ساتھ جنگ کرو، اور تورات میں بھی تو تم سے نبی امی کی پیروی کا عہد لیا گیا ہے۔ اب وہ رسول جب مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں وہی نبی ہوں جس کی خبر تورات میں دی گئی ہے اور یہودی جس کا انتظار کر رہے تھے، اب اگر یہ باتیں تم ان کو بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، تو وہ اپنے رب کے حضور جھگڑا کریں گے اور تم ان کی باتوں سے انکار کرو، نبی کی رسالت کا انکار کرو اور ان کو کبھی بھی اپنے اوپر غالب نہ آنے دو۔